بدن ایک بار دھو لینے سے تسلی سے پاک ہو جاتا ہے، تاہم 3 دفعہ دھو لینا یہ بہتر ہے۔ اور اسی طرح ناپاک کوئلہ یا لکڑی ناپاک وغیرہ اسے چھلنے سے یہ پاک ہو جاتی ہے۔ مٹی کے برتن میں نجاست جذب ہو جائے تو اسے آگ میں خوب گرم کریں، برتن پاک ہو جاتا ہے۔ اگر نجاست جذب نہ ہو تو 3 بار دھو لیں تو برتن پھر بھی پاک ہو جائے گا۔ اور اسی طرح لوہا، چاندی، پتل، تانبا اور شیشے کی چیزیں جن میں نجاست جذب نہیں ہوتی، جیسے چھری، کانٹے، چاقو، تلوار، آئینہ وغیرہ، اسے پونجھ لینے سے یعنی مٹی یا جن سے مٹی رگڑنے سے یہ پاک ہو جاتی ہیں، تاہم بعد میں دھو لینا اچھا ہے۔ اور اگر یہی چیزیں زنگ آلودہ یا نقش و نگار والی ہیں تو اسے دھو لینا ضروری ہے۔ ایسے ہی چینی، لوہا، تانبا اور پتل وغیرہ کے برتن کو بھی 3 بار دھو لینا چاہیے، ان کی پاکی کے لیے کافی ہے، کیونکہ ان کا اندر سے مس نہیں ہو سکتا۔ صوفیہ اکرام جو ہے وہ مٹی کے برتن استعمال کرنا پسند فرماتے تھے، اور یہ سنت رسول بھی ہے۔ وہ اس لیے پسند فرماتے تھے کہ بروز محشر حساب نہیں ہوگا ان برتنوں کا۔ محترم سامعین، حدیث شریف میں آتا ہے کہ کتا جس برتن میں منہ ڈالے تو اسے 3 بار دھوئیں۔ دوسری حدیث مبارکہ فرمایا جب کتا برتن میں منہ ڈال دے تو اس میں جو چیز بھی ہو اسے بہا دو اور برتن کو 3 بار دھو ڈالو۔ پھر حدیث مبارکہ ہے، فرمایا خود راوی کا یہ عمل ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ان کا اپنا یہ عمل تھا کہ اسی طرح وہ فرماتے تھے کہ کوئی چیز برتن ناپاک ہو گیا تو 3 بار اسے دھو ڈالتے تھے۔ تو برتن جو 7 بار دھونے کے بارے احادیث مبارکہ ہیں، تمام اس دور کی ہیں جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کو مارنے کا حکم دیا تھا۔ جب اس حکم کی تخفیف اور تنسیخ ہو گئی تو برتن صاف کرنے کے حکم میں بھی تخفیف کر دی گئی، لہٰذا 3 بار دھونا لازم ہے اور 7 بار دھونا مستحب ٹھہرا۔ یہی مذہب امام اعظم تابعی علیہ رحمہ کا ہے۔ آج کے جدید میڈیکل تحقیق کہتی ہے کہ کتے کے منہ کا جو لعاب ہے، تھک جو ہے، اس قسم کے اس میں جراثیم پائے جاتے ہیں جو مٹی کے بغیر صاف نہیں ہوتے، لہٰذا 1 بار مٹی سے برتن صاف کریں۔ تو آج کی یہ تحقیق ہے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکڑوں سال پہلے ہی یہ بتا دیا تھا، بغیر کسی لیبارٹری کے، بغیر کسی ٹیسٹ کے یہ بتا دیا تھا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ برتن پہلی بار مٹی سے صاف کریں، پھر پانی سے دھوئیں۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے سینکڑوں سال پہلے یہ بتا دیا تھا۔ تو اسی طرح محترم سامعین، یہ ہمارے آقا کی شان ہے، سبحان اللہ۔ تو شہد جو ہے وہ ناپاک ہو جائے تو اس کی مقدار سے زیادہ اس میں پانی ڈال کر اتنا جوش دیں کہ جتنا شہد تھا اتنا ہی رہ جائے۔ 3 مرتبہ اس طرح ہو جائے تو شہد پاک ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح تیل اور پتلے گھی وغیرہ میں اگر نجاست گر جائے تو اس میں اس چیز کا 5واں حصہ پانی ڈال کر اسے جوش دیں، جب پانی جل جائے تو نیا پانی ڈالیں۔ یوں ہی 3 بار یہ عمل کریں اور ہر بار پانی کو ہلا کر سکھا کر نیا پانی ڈالیں، تیسری بار وہ چیز جو ہے وہ پاک ہو جائے گی۔ تو اسی طرح جمع ہوا گھی وغیرہ جو ہے اس میں مرا ہوا چوہا، اس قسم کی دیگر نجس چیز گر جائے تو وہ ناپاک چیز اس کے ارد گرد
تھوڑا تھوڑا سا گھی نکال دیں تو باقی گھی پاک رہے گا۔ حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ چوہا گھی میں گر جائے تو اگر گھی جمع ہوا ہو تو چوہے کو نکال لو اور اس سے ارد گرد جو ہے وہ گھی نکال لو، باقی گھی جو ہے وہ پاک ہو جائے گا۔ اناج روٹی وغیرہ کا جو حصہ ناپاک ہو گیا اور کچھ آس پاس سے نکال دیں تو باقی پاک رہے گا۔ دیہاتی خواتین عموماً گھر میں گوبر باریک تہ لمبائی کر دیتی ہیں۔ جب وہ گوبر خشک ہو جائے تو اس پر موٹا کپڑا یا جائے نماز بچھا کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ناپاک زمین اور مٹی دھوپ میں ہو اور دھوپ میں سوکھ جائے خشک ہو جائے، اس کا رنگ اور بدبو جاتی رہے تو وہ پاک ہو جاتی ہے، اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں، مگر اس پر تیمم درست نہیں۔ یہی حکم اینٹ کے فرش کا ہے، اور درخت، دیوار اور گھاس کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے کہ زمین کا سوکھ جانا اس کی طہارت ہے۔ جب زمین خشک ہو جائے تو پاک ہو جاتی ہے، اور اگر زمین کچی ہو تو 3 بار پانی بہائیں، اگر سخت ہے تو فرش وغیرہ پر پانی بہائیں اور ہاتھ سے رگڑیں اور کسی پاک کپڑے یا اون وغیرہ سے پونجھ لیں۔ 3 بار ایسا کرنے سے وہ جگہ پاک ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح جائے نماز پر ہاتھ، پاؤں، پیشانی اور ناک رکھنے کی جگہ نماز پڑھنے میں پاک ہونا ضروری ہے۔ باقی جگہ اگر نجاست ہو تو نماز میں حرج نہیں، البتہ نماز میں نجاست کے قریب نہ جایا جائے۔ تو اسی طرح بلی ہاتھ چاٹے تو فوراً کھینچ لے، مگر یہ مکروہ ہے، بعد میں ضرور دھو لیں۔